الله
أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اسلامی کلام مجید قرآن مجید کی آیت آپ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے اس آیت پاک کے متعلق چند باتیں بیان کرو. اس سے قبل بات اللہ سے قبل بات پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. تمام حمد و تعریف اس خالق کے کائنات کے لیے ہے جس نے لفظ کن کے 18,000 عالم کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالا کیا. کلام نبی کے اندر فرماتا ہے اے لوگوں گر تم میری نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب لگانا چاہو، ٹوٹل کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو، لاکھ تو صبح میں نے اتنی نعمتیں تم کو دی ہے میرے محبوب جناب احمد مطلع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ جو صبح ہرگز تم میری نعمت کو گن نہیں سکتے ہو. کلام مجید میں رب تعالیٰ علم کے بارے میں فرماتا ہے یَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ہم نے ایمان والوں کے درجوں کو بلند کیا. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور ایمان والوں کی جماعت میں علم والوں کے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کیا. پھر ارشاد دیتا ہے علم کے بارے میں گر تجھ میں علم نہ ہو تو عمل کیا ہوگا، اور جس گلستان میں شجر ہو تو پھر پھل کیا ہوگا. آپ کو پیدائش سے لے کر قبر تک کے حالات کا علم ہر مومن کو طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا، حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس سے طلب محبت کرنا ہر مومن مرد پر اور ہر مومنہ عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. آج اس میں یہاں تک کہتا ہے ایک علم کی بات سیکھنے کے لیے خالی ایک بات تم کو چین جانا پڑے تو بھی جاؤ علم دین حاصل کرو. حدیث میں آیا اللہ ماشاءاللہ سورات میں ایک ایک گام میں للبنات لڑکیوں کا تعلق، للولد لڑکوں کا تعلق، یتیم خانہ، مدارس، عام مدرسے. اس وقت سورات اور یہ سوریہ پر اور ایک دورہ تھا سوراشت کا. ایک زمانہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہیں آتا تھا. آج بچے نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جہاں کچھ نہیں آتا تھا وہاں اذانیں لیتے ہوئے، جہاں کچھ نہیں آتا تھا وہاں تکبیریں پڑھتے ہوئے، جہاں کچھ نہیں آتا تھا بچوں کو آپ
رحمۃ اللہ کی صدمے میں چلے جائے گا تو صاحب کیا ایک بچہ کوئی بزبان سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، تو کوئی بزبان سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو کوئی بزبان تقریر کر رہا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے سبب، علم سے محبت رکھنے کے سبب، علم کی طرف مائل ہونے کے سبب یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو علم بھی سکھائیے دین کا، اور ساتھ میں دنیا کی بھی تعلیم دیجیے۔ علم کی روشنی سے قرآن سے حاصل کر لے گا اور دنیاوی مسئلہ آئے گا تو دنیا کا جو علم سیکھا ہوگا اس سے اس بات کو بچہ حل کر لے گا۔ بچے کو ایسا بناؤ کہ دین میں بھی کام آئے، دنیا کے سماج کے، ہماری پوری سماج مسلم کو بھی ہمارا بچہ کام آئے۔ جہاں کھڑا رہ جائے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ ہماری قوم کے بچے جہاں کھڑے ہو جائیں، قوم کا درد لے کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ آدمی کو یہ تکلیف ہے، علم کی روشنی میں اس کا علاج کیا، جنہوں نے قانون کے ساتھ اس کا علاج کیا، تو دونوں آپ سکھائیں گے، دونوں کے ذریعے وہ بچہ کنٹرول کر سکے گا۔ اور سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ ماں باپ کی گود ہے، بڑا دارالعلوم، بڑا مدرسہ وہ ماں کی گود ہے۔ اس گود سے جو ملے گا وہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ ماں باپ کو چاہیے بچہ جب سمجھنے لگے تو اس کو پاکی کے مسائل سکھائیں کہ پاک کیسے رہنا، پھر وضو کے مسائل سکھاؤ، وضو کی دعائیں سکھاؤ، وضو کے بعد کی دعائیں یاد کراؤ۔ 5 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آیت الکرسی، عہد نامہ، درود تاج، دعائے قدر الارض، سورہ تبارک، یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ اور بڑوں کا احترام، بچوں کو سکھاؤ کہ اسے کوئی بڑا ہو تو اس کا احترام کرو، ادب کرو، یہ سیکھ جائے گا نہیں بچہ۔ وہ بچہ احترام کرے گا، نہیں سیکھا ہوگا تو یہ جو بار عدالت کی عقل میں جو ہے تو بڑے آدمی کو بھی بار عدالت میں وہ لے لے گا، اسے خبر نہیں کس بات، آپ نے سکھایا نہیں۔ اگر آپ اسے سکھائیں گے تو احترام کرے گا، دوسرے کی عزت کرے گا۔ آپ نہیں سکھاتے، عزت نہیں کر سکتے، کہیں کمینہ پن کرے گا، لوگ پوچھیں گے کس کا لڑکا ہے، بہت زیادہ ہنستا ہے، بہت زیادہ مسجد میں باتیں کرتا ہے، فلاں صاحب کا لڑکا ہے، اس کا دادا تو ایسا نہیں تھا، اس کا باپ تو ایسا نہیں ہے، یہ کیسا ہے؟ تو آپ کی بچوں کی حرکت سے آپ بدنام ہیں، ہم نہیں، آپ کی بچوں کی حرکت سے آپ بدنام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کامیاب منزل اور نام والا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو علم قرآن، علم حدیث، آداب مسجد اور بڑے بھائی کا ادب کیا ہے۔ یہ گھر میں 2 بھائی، ایک چھوٹا ہے بڑا، چھوٹے بچے کا بڑے کے ساتھ کیسا ورکر کرنا، اور بڑے کو سکھاؤ کہ چھوٹوں کو جھاپٹ نہیں مارنی ہے، اسے محبت دے کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دینا۔ سبحان اللہ، دونوں کے سمجھ جائے، چھوٹا بڑا دونوں کے معاملات کو سمجھ جائے نا تو کہیں فساد نہیں ہوگا، معلوم کا اجالا ہو جائے گا، ماں روشنی ملے گی۔
کوئی ساتھ آ رہے، کوئی آدمی دین آ رہے راستے میں، وہ بغیر سلام کیے آگے نہ بڑھے، کچھ سمجھے نہ سمجھے، اتنا تو سمجھے کہ ایک مومن جا رہا ہے، ہمارا بھائی مسلمان، اس اہمیت کو بھی مد نظر کرتے ہوئے آپ سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ حضور کی علم کی محبت سے، برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بنا دے گا۔ مسجد میں آؤ تو کوئی پڑھتا ہو تسبیح لے کے جب سلام نہیں، کوئی وضو کرتا ہو جب سلام نہیں کیا جاتا، دو آدمی بات کرتے ہیں تو سلام نہیں کیا جاتا، عالم حدیث پڑھاتا ہو تب سلام نہیں کیا جاتا، ابھی عالم واز کر رہا دوسرے سن رہے تو باہر سے آنے والا ابھی آپ کو سلام نہیں کر سکتا، ایک کام میں راستے میں ملے آپ سلام کر لیجیے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے، باتیں نہیں کر رہا، جا رہا ہے، راستے کا حق ادا کر کے آنکھیں نیچے کر کے جا رہا ہے، تو آپ سے سلام کر لیجیے۔ درگاہ شریف میں جاتے وقت گیٹ کی طرف چپل اتارنے کے راستے پہ کوئی مل جائے، یا مسجد کے باہر چپل اتارنے کے راستے پہ کوئی مل جائے تو وہاں سلام کر لیجیے، وضو کرتے وقت نہیں، کوئی پڑھ رہا ہو تسبیح لے کے اسے سلام کرنے کی منع ہے، کوئی ڈرائیونگ کر رہا آپ اس کو سلام نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے گاڑی ٹکرا جائے، تو اس کے جو معاملات ہیں، جو ٹیشن ہے وہ ٹیشن پکڑ، ماتا کو رسول فخصوص ہوتا ہے، ہمارا رسول جو دے صرف رسول اللہ جس چیز سے روک دیں صرف جب آقا کو اچھی بات بتائے، سیدھی بات سچی بات بتاتے یہ ہے تو سیدھی راہ چلا دیں، ہر ایک چیز کو سنتول، ادھر ادھر راستہ چلتے وقت دکان کے بورڈ پڑھنا، سامنے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، آپ سے ٹکرا جائیں گے، تو راستہ چلنے کے بھی سلیقے کو سیکھ جاؤ، لیکن مسلم کا بچہ راستہ چلتے وقت اسلام کی روشنی میں چلے تو اس کو دیکھ کر غیر کلمہ پڑھ لے۔ ایک اولیاء کی جماعت بیٹھی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے، اس میں کم عمر کا بچہ دوڑتا ہوا کہاں سا دوڑ رہا تھا، بہت تیز دوڑی، ایک جگہ میدان میں اولیاء اللہ کی جماعت بیٹھی تھی اور ایک خوب رو بچہ بڑی کہاں سا دوڑ کر آ رہا تھا، اور جہاں اولیاء اللہ کی جماعت بیٹھی تھی وہاں تک دوڑتا پہنچ گیا۔ اس میں سے ایک ولی نے کہا بیٹا اتنی تیز دوڑتا ہے تو چوٹ لگے گی، گر جائے گا، تکلیف ہوگی، بدن میں چوٹ آئے گی، بچہ کھڑا ہے ولی کی بات سننے کے لیے، اس نے کہا میں دوڑوں گا، میں گروں گا، مجھے چوٹ لگے گی، آپ دین کے رہنما ہیں، آپ ولایت کے دھنی ہیں، آپ جب زمین پر قدم رکھو تو دیکھ کے رکھنا، آپ پھسل جاؤ گے، رسول اللہ کی امت پھسل جائے گی، آپ زبان میں قابو رکھنا، آپ نگاہ کے پر قابو رکھنا، آپ شرمگاہ میں قابو رکھنا، ان چیزوں پہ آپ قابو رکھیں گے تو بچہ کہتا ہے رسول اللہ کی حدیث ہے جو زبان اور آنکھ اور شرمگاہ تین چیزوں کی حفاظت کر لے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے تو جنت میں داخل ہو۔ کوئی بڑا وظیفہ نہیں بتایا، یہ پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، آنکھ بچا لو جنت میں چلے جاؤ، زبان بچا لو جنت میں چلے جاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کوئی بڑا وظیفہ ہے یا کوئی بڑی بات بیان کی گئی، اتنا 40 دن کا یا 41 دن کا وظیفہ کتنا پڑے گا تو جنت ملے گی، بس برس تک محنت کرو گے تو جنت ملے گی، ان چیزوں کی حفاظت کر لو، اللہ تم کو محبوب کی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی آسان بات، آسان طریقہ بتایا کہ اس میں بندے کو محنت نہ پڑے، کوئی ذات کی محنت نہیں کرنی پڑے، ڈائریکٹ ان تین چیزوں کی حفاظت کر لو،
اللہ تم کو اس کے پیارے رسول کی جنت میں داخلہ دے دے گا۔ درود پاک محمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا آج بھی وہ صحابہ کی مبارک سے مسلم احمد آباد کی سرزمین پہ شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو درگاہ شریف آپ کے پاس احمد آباد شہر کے بچے پڑھنے کے لیے آتے شاہ عالم بابا کے پاس، عالم بنتے تھے، حافظ بنتے تھے، قاری بنتے تھے، شیخ الحدیث بنتے تھے، مفتی بنتے تھے، لمبے ٹائم تک بچوں نے آپ کے پاس پڑھا سبق۔ شاہ عالم بابا کو 40 دن رضا پہ جانا، 40 دن سبق بند رہے تو بچہ بھول جائے گا، 40 دنوں پہ جانا بھی ضروری تھا۔ اولیاء اللہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں اسلام کو گھاٹا نہیں آتا، اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو 40 دن تک باہر جانا تھا، آپ نے طلباء کو تلامیذ کو کہا کہ میرے بچوں 40 دن کے لیے باہر جاتا ہوں، تم جہاں سے میں نے سبق دیا وہاں سے اور پہلے سے جہاں تک سبق آج بند ہو جائے گا، آج آخری سبق پڑھا دوں، 40 دن کے بعد آؤں گا تو پہلے پانے سے لے کر آج جہاں پہنچے ہوئے جس نمبر پر وہاں تک 40 دن میں سبق ایک دم پکا یاد کر لینا، میں آ کر تمہارا سبق سنوں گا۔ بچوں نے ادب عرض کیا حضور کوئی بات نہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی جانا پڑے، جائیے کوئی بات نہیں۔ اعتراض نہیں کیا، مدرسہ 40 دن بند رہے گا تو ہمارا کیا ہوگا، ابھی مولانا عرفان بتاتے کیا ہوگا، 40 دن مدرسہ بند رہے گا تو کیا ہوگا، اس کا اعتراض نہیں کیا، شاہ عالم بابا کے سامنے نہیں ہوئے، جائیے حضور کوئی بات نہیں۔ شاہ عالم بابا چلے گئے، یوں شاہ عالم بابا مغرب کے بعد گئے تو عشاء کے بعد رسول پاک آ گئے۔ یہ شاہ عالم ہے تو وہ رحمت عالم، شاہ عالم گئے مغرب کے بعد جہاں جانا تھا 40 دن کے لیے چلے گئے، شاہ عالم بابا کا حلیہ بنا کر ان کے فیس میں رسول پاک تشریف لائے۔ صبح بچے مدرسے میں دارالعلوم میں داخل ہوئے تو شاہ عالم بابا کو گدے پہ پڑھانے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، بچوں کو خبر نہیں، یہ رسول پاک شاہ عالم بابا کا جیسا چہرہ بنا کیا ہے، وہ شاہ عالم کا چہرہ کیسا ہوگا کہ رسول پاک نے اپنا چہرہ شاہ عالم جیسا چہرہ بنا لیا، وہ مکھڑا کیسا پسند ہوگا رسول اللہ، وہ فیس کیسا پسند ہوگا، پڑھانے لگے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں رسول پاک تم کو پڑھانا آیا ہوں، تمہارے استاد درجہ پہ گئے تو میں 40 دن پڑھاؤں گا، یہ کچھ بات نہیں کی، پڑھا دیا 40 دن تک۔ 40 دن ختم ہوئے تو پھر مغرب کے بعد رسول پاک روانہ ہو گئے، شاہ عالم بابا ایسا نہ گئے۔ شاہ عالم بابا نے کہا بچوں پڑھو، 40 دن میں رسول پاک نے سب بچوں کو عالم بنا دیا، سبحان اللہ، سب بچے مکمل عالم دین بن گئے تھے، پہلی کتابوں سے پڑھنا چالو کیا، عالم کورس میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہے سب بچوں کو قرآن کی طرح حدیثیں منہ پہ یاد ہو گئی تھی۔ عالم بابا نے سوچا کہ یار مکمل کورس سنا دیا، عالم کو جتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے وہ سب کتابیں تھیں، یہ بچے سنا چکے ہیں۔ اب اس وقت شاہ عالم بابا بھی ان بچوں کو کچھ نہیں کہتے، شاہ عالم بابا نے رسول پاک پہ 313 مرتبہ درود پڑھا، آنکھ کو بند کیا، سر کو دل کی طرف یہ جھکایا تو اللہ کے رسول کا جلوہ نظر آ گیا شاہ عالم بابا، اور شاہ عالم بابا نے رسول پاک نے کہا بیٹا شاہ عالم تو رجا پہ گیا تھا، تیرے بچوں کا سبق چھوٹے مجھے گوارا نہیں تھا تو میں نے 40 دن تک تیرے بچوں کو میں نے پڑھا دیا۔ یہ ہے شاہ عالم بابا، علم سے علم دوست بنو، علم سیکھو، طلب العلم فریضۃ
علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد مومن پر اور ہر مومنہ عورت پر۔ اس میں عمر کی قید نہیں کہ 5 سال کی بچی نہیں پڑھے گی، 5 سال کا بچہ نہیں پڑھے گا، 11 سال کا بچہ نہیں پڑھے گا، 15 سال کا بچہ نہیں پڑھے گا، 15 سال کی لڑکی نہیں پڑھے گی قرآن۔ ایسی اسلام میں قید نہیں۔ ماں کے پیٹ سے، آپ کو کہ مولانا ماں کے پیٹ سے، تو دنیا میں تو ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ حدیث میں یہ سمجھا ہے کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک سیکھو، تو ماں کے پیٹ سے کون سکھایا؟ قطب الدین بختیار کاکی ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر گیا ہے، غوث پاک ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر گیا ہے، جتنے اولیاء ہیں سب نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر قرآن یاد کر لیا، اور ولی نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک علم حاصل کرو تاکہ شیطان تم کو بہکا نہ سکے۔ اذان کی اہمیت پر تقریر سنو، اذان کے بارے کی فضیلت جو سن لے وہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز تو دور کی بات میں اذان کی خالی بات کرتا ہوں۔ جو اذان کیا ہے سمجھ لے، مسجدوں سے بمائک آواز کے ذریعے تمہارے کانوں پہ 5 وقت اذان کی آواز ٹکراتی ہے، اس کو سمجھ جاؤ کہ اذان کیا ہے۔ یہی وہ اذان ہے کہ رسول اللہ نے پیدا ہوتے ہی اذان پڑھی تھی۔ عید میلاد کے بیان میں سن چکے ہو، حضور بولنا سیکھے نا تو سب سے پہلے حضور نے اذان پڑھی، پھر بولنے کے لیے زبان کھلی نا تو ان کی والدہ فرماتی میرے سونے محمد نے قرآن پڑھا، پھر سونے محمد کی زبان اور کھلی تو آپ نے کہا سبحان اللہ ہے قدرت وسیلہ، جو کچھ کیا مصطفیٰ نے کیا۔ یہاں سے آپ کو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، سمجھنے ملتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مولا علی و صحابہ و وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یاد سکتی، آپ مسلم ہیں، آپ کا بچہ محنت کر رہا ہے اور آپ کو بچے کی مائنڈ دماغ میں کہ میرے بچے کی یاد سکتی کتنی ہے، آپ کی اولاد آپ کو سمجھ میں بات آتی ہے تو مولانا صاحب یاد کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو یاد نہیں رہتا۔ وہ سے شکایت ہوتی نہیں ماں باپ کی، مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، اس کا میں رستہ بتاتا ہوں تاکہ آپ دوسری جگہ نہ بھٹکے اور سیدھی بات سچی بات بتاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ احمد آباد کی سرزمین پر کھانپور کے اندر شاہ وجی الدین علوی گجراتی کی درگاہ کھانپور، تو آپ کے بچے کی یاد سکتی ہے، کوئی ہارٹ کی تکلیف ہے، کسی نے بچپن میں ایسا ڈرا دیا کہ ہارٹ اس کا کمزور ہو گیا ہے، یہ ہارٹ مضبوط کرنا ہو، کمر مضبوط کرنی ہو، عقل میں تیزی لانی ہو، یاد شکتی کم ہو یاد شکتی بڑھ جائے، اس کو مضبوط کرنا ہو، تو کھانپور کے اندر شاہ وجی الدین علوی گجراتی کی درگاہ کے چوک میں زمین میں پتھر کی کھنڈڑی بنی ہوئی ہے، اور چائے میں جو مورس ڈالتے ہیں نا، وہ مورس احمد آباد سے خریدے یا جو آپ جہاں وطن میں رہتے ہو وہاں سے مورس آدھا کلو خرید کے جاؤ، اس کھنڈڑی میں شکر ڈالو مورس اور بچے کو ساتھ میں لے جاؤ اور اس کو الٹا سلاؤ اور زبان سے بچہ چاٹ لے گا، اسی وقت اللہ اس کی بوڈی کو ریڈیوس کر دے گا، یاد شکتی کھل جائے گا۔ یاد شکتی کی جو کریا بند تھی، آپ برسوں سے رونا روتے تھے، دعائیں مانگ مانگ کے آنسو بہا کر تھک گئے تھے، شاہ وجی الدین علوی گجراتی کی درگاہ پہ چلے جائیے، آپ کے بچے کی دماغ کی کریا کھل جائے گی، سینے کی کریا کھل جائے گی، کمر کا دکھاوا ختم ہو جائے گا اور زبان میں لکنت ہوگی، بوبڑا پن ہوگا، توتڑا پن ہوگا، وہ توتڑا پن بھی چلا جائے گا۔ اٹک اٹک کے بولنے والے کی زبان بھی شاہ وجی الدین کے در کا پانی اس شکر چاٹنے سے کھل جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جسم ہے، آپ کی باڈی، کوئی ایسی کھانے پینے میں الرجی ہو گئی کہ آپ کھجلا کھجلا کے تھک جاتے، کسی کو خارش کی بیماری کھجلی، کسی کو گمڑ گٹھڑ بولتے ہیں،
اس کی بیماری، اس کے لیے کیا ہے؟ احمدآباد کی سرزمین پر اسٹیشن میں آ جاؤ جہاں بس رکتی ہے، وہاں سے باہر آؤ، باہر آ کے لوکھنڈ کا باغیچہ ہے، باغیچے کے اندر سے راستہ جاتا ہے چھپاوڑ میں، احمدآباد چھپاوڑ میں آ جاؤ، چھپاوڑ کا تھوڑا راستہ چلو 2-4 منٹ، زیادہ نہیں، چل کے چلو جاؤ، رکشا کی ضرورت نہیں، 4-5 منٹ چلو گے تو شاہ عالم بابا کے خلیفہ کی درگاہ شاہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مخدوم شاہ بابا کے مزار کے جیسے یہ گیٹ ہے نا پچھلا، وہاں سے شکل لگی ہوتی ہے، اگلے زمانے میں جونے مکان کے بائنوں میں لوکھنڈ کی شکل، لوگ ہمارے کام ہوتا تھا شکل کھڑکھڑاتے تھے، شکل کھڑکھڑا تو اڑ جائے گا، تو شکلیں وہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھ جاؤ وضو کر کے، اس شکل کو بدل کے گھس لو قسم خدا کی، مرو گے وہاں تک کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاؤں گا، یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، اب چھپاوڑ کی میں نے بات کی نا، مخدوم شاہ بابا کی گھومڑے کبھی نہیں نکلے گا، شکل گھس لو گے، فاتحہ پڑھو، اس کے بعد آپ آ جاؤ یہ چھپاوڑ سے مخدوم شاہ بابا کی درگاہ سے 1 منٹ کے راستے پہ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جاؤ تو جمال پور پگتیا آ جائے گا، کیا آئے گا؟ جمال پور پگتیا، جمال پور پگتیا آ جائے تو اب یوں مڑ کے مت دیکھنا، ابھی بھی یوں دیکھنا، یوں مت دیکھنا، سیدھے ہاتھ نہیں دیکھنا، تو سیدھا راستہ جائے گا 5 منٹ کے راستے سے چلو گے، چل کے تو دارالعلوم شاہ عالم، اس کے سامنے شاہ علی جی گامدھنی، یاد رکھنا نام جو بولتا ہوں، شاہ علی جی گامدھنی کی درگاہ بالکل دارالعلوم کے سامنے، کھاما کا گیٹ جمال پور پگتیے سے 2 منٹ کا راستہ ہے۔ شاہ علی جی گامدھنی جو ولی کی درگاہ ہے، جسے یہ میرا انگوٹھا کہاں پورا ہوا، اس کے آگے اتنا ماربل کا بٹکا ہے، ماربل کے بٹکے کو اٹھا لو، طروفے میں جیسا میٹھا پانی نکلتا ہے نا، ایسا اس ولی کے پاؤں کے اندر سے پانی نکلتا ہے، سبحان اللہ، مجھے مانتا ہے کینسر کی بیماری کا علاج، کینسر کی ہاسپٹل بھی سوراشٹر میں بن گئی ہے، وہ کینسر کی ہاسپٹلوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گھر کو اور دوسرے بھائیوں کے پیسے کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ علی جی گامدھنی کی درگاہ پہ چلا جا، یہ ترو میں جیسا جو میٹھا پانی ملتا ہے اس کو پی لے، بقیہ وہاں سے کیل بھر لو اور اس مریض کو پلاتے رہو، کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے آگے تھوڑا چل، بات آگے تو بتا دیتے نزدیک کی، میں بھی جاؤں گا 30 تاریخ کو، جانا تھا کل پرسوں، مگر یہ آپ دیکھتے ہیں نا موبائل میں بند تو 20 کے بدلے 30 کو جاؤں گا، جو زیادہ بیان کر رہا ہوں سب میں انسان حاضر ہے۔ تو یہ شاہ علی جی گامدھنی کی درگاہ چھوڑو، اس کے سیدھ آگے چلو تو ایک پولیس چوکی آتی ہے، وہاں ایک سائڈ میں درگاہ ہے، جو لوگ رات کو کھانستے ہوتے ہیں، خوب کھانستے، کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے، نہیں جاتی، لمبی بیماری ہو جاتی کھانسی، رات بھر بیچارے سو نہیں سکتے، وہ کھانسی ایک ایسی بلا ہے کہ رات کو زیادہ آتی، دن کو کم ہوتی ہے، کھانسی کی بلا ایسی، معاف کیجیے گا آپ کو تو معلوم ہے، جس کو کھانسی آتی ہے اس کو معلوم، بیچارے کہتے ہیں مولانا رات تک پوری رات سو نہیں سکتے، یہ نا باوڑوں میں یہ پڑکھوں میں کھانس کے دکھا ہو جاتا ہے، اس دکھی کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ایسے دکھی کا ہاتھ کون پکڑے گا جس کے ہاتھ پھڑے کھانس کی خراب ہو جائے، سینے کا درد ہو جائے، باوڑے میں درد ہو جائے، کمر دکھنے لگے، گلا گھسائے، سور پیٹی میں تکلیف پڑے کھانس کے، تو ایسے دکھی کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اسی شاہ علی جی گامدھنی کے سامنے پولیس چوکی کے بالکل 1 منٹ کے راستے پر کھانسی والے بابا کی درگاہ، سبحان اللہ، پانی کی ڈولے بھری ہوتی ہے، وہ گلاس میں پانی بسم اللہ شریف پڑھ کے پی لو، 3-4 گلاس چھوٹے چھوٹے، درگاہ میں چھوٹے چھوٹے گلاس نہیں ہوتی نا، وہ 3-4 گلاس میں پی لو، ایک شیشہ بھر لو، مرو گے وہاں تک کھانسی نہیں آئے گی۔ مولوی عرفان کو جوتا مارنا نہ میٹے تو میٹ جائے تو آ کے سلام کر لینا، سب میں نے اجمایا، خالی میں چکر مارنے نہیں جاتا، مکہ مدینہ بھی گیا تھا نا، تو 2008 میں میرا رب گواہ ہے میری بات کا، میں آپ کو گواہ نہیں بناتا، میری ہر بات کا گواہ میرا رب، جو میں نے باتیں بیان کی۔ 2008 میں گیا
تو 58 دن کے حد میں میں نے نیند نہیں کی. اب مانتے ہو آدمی کو دوپہر کو تھوڑا سونا پڑے, تھوڑا رات کو آرام کرے. 58 دن میں مکہ مدینہ میں کیا سب میں جا کے آئے, سب جگہ حاضری دی. امام حسن پاک کے روضے پہ سیدہ ماں فاطمہ خاتون جنت سلام آقا کے قدموں میں کھڑے رہے. رسول پاک کے داماد عثمان غنی کی مزار, رسول اللہ کی بیبیوں کے مزار, سب میں حاضری. آپ کو اللہ عمرہ حج نصیب کرے تو ہوٹل کے تازے کھانے کی طرف نظر مت کرنا, بلکہ آپ مکہ مدینہ جاؤ تو جانے سے پہلے تعلیم لو. تعلیم ضروری. وہاں جاؤ گے کچھ نہیں آتا, بھلے نصیب ہو جائے عمرہ حج نصیب ہو جائے, عمرہ میں کیا کرنا ہے کچھ خبر نہیں. جب وضو کی دعا کو یاد نہیں ہوتی, غسل کی دعا یاد نہیں ہوتی, تو وہاں عمرے میں جا کے ہم کریں گے کیا؟ چلو یہ بتاؤ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے نا. آپ کون سی الگ الگ چکر کی کیسے دعا کریں گے کیا؟ تو پہلے آپ تعلیم حاصل کر لیجئے اور پھر مکہ میں کیا کرنا ہے, مدینہ شریف میں کیا کرنا ہے, اور دوسرے مقامات پہ جانا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے. خالی آنکھوں سے دیواروں کا کلر نہیں دیکھنا, سر جھکا کر سنہری جالی کے سامنے کہنا یا رسول اللہ دنیا کا بڑا پاپی آپ کے در پہ آ کے کھڑا, بہت میرے پاپی, میرے دونوں نام اعمال کے دونوں کاندھے کے فرشتوں نے میرے گناہ ہی لکھے, میں نے گناہ کیا ہے مجرم کے حصے سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سنہری جالی کے سامنے کھڑا ہوں, معاف کرنا میرا کام تھا, معافی کے لیے بلایا تو معاف کرنا, معافی کے لیے بلایا. آپ نے مجھے پسند کیا تو بلایا. پاپی کو کون خراب آدمی کو وہ سلام کرتا ہے؟ کہا مانس بیکار سے کوئی سلام کرتا ہے؟ دنیا روٹ جاتی ہے, آپ کا ماما روٹ جائے, آپ کا سسرا روٹ جائے, آپ کے رشتہ دار روٹ جائے, آپ کا باپ روٹ جائے, آپ کی ماں روٹ جائے, آپ کی بہنیں آپ سے گناہ کے سبب روٹ جائے, مگر مدینے والا کسی سے نہیں روٹتا. میرے مصطفیٰ کسی سے نہیں روٹتے. تو معافی مانگ لو کہ مصطفیٰ معاف کر دے. سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, معافی مانگو یا رسول اللہ, یہ کہہ کے اچھل کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے بنا, تم کہو دامن میرا, تم پہ کرو ضرور اور کرو دل ٹھنڈا میرا, وہ کفے پا چاند سا سینے سے رکھ دو ذرا, تم پہ کرو ضرور. طیبہ سے بگائی جاتی ہے, سینے میں چھپائی جاتی ہے, عشق نبی کی میں پیالوں سے نہیں نظر مصطفیٰ کو پلائی جاتی. سبحان اللہ. اب معافی مانگ لیجیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں کسی کو شفیع نہیں سمجھتا, شفیع یعنی شفاعت کرنے والا, کسی کو میں معاف کرنے والا نہیں سمجھتا. جو کچھ میں سمجھتا ہوں اے اللہ کے حبیب آپ کو سمجھتا ہوں, میری زندگی بھی آپ کے ہاتھ میں, میری زندگی کے معاملات بھی آپ کے ہاتھ میں, میری زندگی کی نیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یا رسول اللہ میری زندگی خیر و شانتی کے ساتھ سنت مصطفیٰ کے ساتھ میں پوری ہو جائے, میں اپنی زندگی کی ٹوٹل گناہ کی معافی مانگنے کے لیے آپ کی سنہری جالی کے سامنے کھڑا ہوں. اے حبیب اللہ آپ کے پیارے لاڈلے امام حسن حسین کے وسیلے سے. اور پہلے دعا کس سے قبول ہوتی معلوم؟ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ میری دعا قبول کر لے, اللہ میری دعا قبول کر لے, اللہ تم دیکھتا نہیں میرا حال, میرے حال کیسا ہو گیا ہے, میں کیسا بیمار پڑ گیا, اللہ تو میری دعا سن لیں گے. اللہ یوں نہیں دعا قبول, یہ بھی طریقہ نہیں. تم یہ کہو یا اللہ, بڑے بڑے محدثین حدیث کی کتابوں میں لکھتے ہیں ہر باپ بیٹی کی بات مانتا ہے. کس کی مانتا ہے بولو؟ بیٹی کی بات. بیٹی کہتے ہیں پاپا یوں نہ کرا, ممی کو حیران نہ کرا بھائی, آتی ہے نا بات سمجھ, ہم ہوشیار بھی نہ کرا, حیران نہ کرا ممی کو. تو ہر باپ بیٹی کی بات مانتا, رسول پاک ماں فاطمہ کی بات مانتے. آقائے دو جہان سیدہ فاطمہ زہرا کی بات مانتے ہیں. فرمایا گیا جب مدینہ جاؤ تو پہلے ماں فاطمہ کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہو یا سیدہ, بن کے ٹکڑے لینے آیا ہوں, یوں نہیں ملے گا, تم کو وسیلہ بناتا ہوں. یا اللہ سیدہ فاطمہ کے در پہ کھڑا ہوں, بین کے ٹکڑے لینے آیا ہوں, مگر ملے یوں نہیں. فاطمہ اپنے بات کو منا لے گی, آپ کا امتی پہلے میرے پاس آیا ہے, میرے پاس دعا مانگتا ہے, ابا جان میری آواز سن لو اور فاطمہ کی چادر کا صدقہ اس کو دے دو. سبحان اللہ. دعا قبول ہوتی ہے.
دعا سیدہ کی چادر کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. دنیا کا ہر باپ جب بیٹی کی بات مانتا ہے تو حدیث میں آیا کہ رسول پاک بھی ماں فاطمہ کی بات مانتے ہیں. اس کے صدقے سے مانگو. ماں فاطمہ خاتون نے جنت کے وسیلے سے مانگو گے خدا تمہارا بیڑا پار کر دے گا. یہ نگر کی پرتھم روحانی طاقت والی ایمانی مسجد کریمہ. روزہ رکھا نہیں؟ سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی رجب کے روزے بھی بہت سے لوگ رکھتے تھے وہ آواز نہیں نکلتا. نہیں رکھا نا بھائی؟ اس میں دو تو ہوئیں گے. کون چھپے رہتے لوگوں کا ایسا نہیں رکھنے والا رکھتے. فرض نہیں نفل ہے. بہت سے لوگ بات موبائل کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں. بھائی موبائل میں آیا کہ رجب کے دن روزے رکھنا پڑے گا. غلط. موبائل سے بات سچی نہیں. فیس ٹو فیس عالم کو سنو مسئلہ پوچھو جواب مل جائے گا. تو صرف ہر مہینے کے 3 روزے کتنے وہ بھی نفل ہے فرض نہیں. 11 12 13 رکھ سکتے ہیں تو رکھیے. نہیں رکھ سکتے تو 13 14 اور 13 14 نہیں رکھ سکتے. اگلے ٹیم میں 13 14 میں باہر جانا ہے. اسلامی 13 14 میں آپ کو باہر جانے کی مسافری کرنی تو مسافری میں روزہ نہیں. حتیٰ کہ 100 کلومیٹر کی مسافری میں رمضان کا روزہ بھی نہیں. جنہوں گھر سے راجکوٹ جانا ہے رمضان میں اور آپ پیاس سہن نہیں کر سکتے, کھانے کی بھوک کا غلبہ شیطان خیال ستائے گا تو اسلامی مسائل میں آیا کہ رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دے. یہ تو نفل ہے رجب کے شعبان کے ہر مہینے کے 3 روزے. اسلام نے تمہاری گردن نہیں پکڑے. اسلام نے کیا کہا کہ میں آسان, میرا ماننے والا بھی آسان. مسافر پہ جمعہ بھی نہیں, مسافر پہ جمعے کی نماز نہیں. سید بدیدی زندہ شہمدار نے آجیون جمعے کی نماز نہ پڑھی. عالموں نے فتوے لگائے, مفتیوں نے فتوے لگائے. یہ ولی کیسا ہے؟ امام حسین کا فرق ہوتا ہے یا مولا علی کا فرق ہوتا ہے مگر جمعے کی نماز نہیں پڑھتا. جگہ جگہ سے سید بدیدین پہ کروڑوں فتوے آ گئے اور سید بدیدین نے سب عالموں کو, مفتیوں کو, مسجدوں کو, اماموں کو بلایا اور فرمایا کہ مسئلہ بتاؤ کیا مسافر پہ جمعے کی نماز ہے؟ تو تمام مفتیوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا امام حسین کا پوتا در جمعے مسافری کرتا ہے. میرے پہ کہاں جمعہ ہے؟ تو تم نے میرے پہ جو فتوے دیے نا میرے خلاف, فتووں کا پوٹلا باندھ لو, تمہارے کوٹھڑی میں رکھ دو. فتوا کسی پہ نہ لگاؤ, مسئلہ بتاؤ, فتوا نہ لگاؤ. درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ وسلم. دل کھول کر آپ زیادہ سے زیادہ